السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. پیارے بچوں، کل ہم نے پہلی فتح کہانی اس کے مصنف اور اس کہانی کے بارے میں ایک ریویو تجزیہ کیا تھا کہ کس کی کہانی ہے، کیا ہے. آپ لوگوں نے اس کو ریڈ کیا؟ جی بچوں، آپ لوگوں نے اس کو ریڈ کیا تھا؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی بیٹا، میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز دی تھی. میں ویٹ اس لیے کر رہی ہوں، مجھے ویٹنگ روم میں جو بچے نظر آتے ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ ایڈ کر تاکہ وہ بچے بھی شامل ہو جائیں. جی کل میں نے بیٹے آپ کو اس کے 2 کوسچنس تھے جن پر نظر ثانی کروائی تھی. اب ہم یہ جو دوسرا تھا کہ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرے اور کوفے کے گھر گھر میں پہنچ چکی. ہمیں نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اور کیا دیکھا تھا کہ کون تھی ناہید، کس طرح اس پر ظلم ہوا، کیسے قتل گئی، ہم سب دیکھ چکے ہیں. آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سوال نمبر 4 دیکھیے گا. درج ذیل مصادر کو امدادی افعال کے طور پر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یہ جن بچوں کے پاس بک ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ کو اسکرین پہ یہ سوال نظر آ رہا ہوگا. جی امدادی افعال کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. جب ایک فعل دوسرے فعل کو طاقت دے یا اس کی مدد کرے یا اس کا سہارا بنے، ایک فعل دوسرے فعل، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ امدادی افعال، یعنی وہ اس کی مدد کرتے ہیں. اب امدادی افعال کا استعمال میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ اس کو کر چکے تھے. اب ہم اس کی یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. فعل ہے دینا. جی اس سے جملہ بنائیے. آن کیجیے اپنا جی ایمان آپ بتائیں گی؟ ایمان ساجد. بیٹے اپنے مائکس جو ہیں ان کو میوٹ کیجیے. فاطمہ عبید اللہ. فاطمہ از اے گڈ گرل، یہ ٹائم پہ موجود ہوتی ہے. کل میں اس کو دیکھ رہی تھی، یہ بڑی کانشیس سی. اور بیٹے اسی لگن سے پڑھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. جی بیٹا، ہم بول رہے ہیں دینا مصدر. اگر آپ ادھر اسکرین پہ دیکھیے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا دینا مصدر. لال جی ہم اس کو آج جملہ بنائیں گے. اس نے کتاب واپس کر دی. اس نے کتاب واپس کر دی. کرنا بذات خود فعل ہے، دینا بھی فعل ہے. کر دی، ایک فعل نے دوسرے فعل کی مدد کی، یہ بن گیا امدادی افعال. لینا، آپ میں سے کوئی بچہ کوشش کرے گا اگر آپ اپنی شرکت کا اظہار کرنا چاہیں تو؟ کوئی بھی ایک بچی مائک آن کر لے اپنا. لائبہ آر یو انٹرسٹیڈ؟ لائبہ بیٹے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مس جی آ رہی ہے. تو پیاری بیٹی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے. لینا کا جملہ بنائیے میرا بیٹا.
طالب علم نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے. کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بچی بنائے. علی نے گھڑی نے خرید لی اپنا ہے. کام کر لیا ہے. کر لیا ہے، ٹھیک ہے. کرنا بھی اور لینا بھی. جی اگلا ہے آنا. کوئی دوسرا بچہ شامل ہو. آنا. وہ اسے لاہور چھوڑ آیا، وہ اسے اسلام آباد چھوڑ آیا، میں نے بلی کو باہر چھوڑ دیا. میں بلی چھوڑ آئی ہوں. وہ کچھ بھی آپ دو افعال ملانے آپ نے. جانا. جانا وہ نیو یارک چلا گیا، وہ سعودی عرب چلا گیا. پڑھنا. خالد سائیکل سے گر پڑا، وہ روتے روتے گر پڑا. وہ سوتے سوتے رو پڑا. یعنی آپ نے دو افعال. چکنا، میں کھانا کھا چکا ہوں. رکھنا، میں نے تمہارے لیے خوبصورت گھڑی خرید رکھی ہے. اٹھنا، وہ درد سے بلبلا اٹھا، وہ کام ختم کر اٹھا. وہ جی اٹھا، جینا بجاتے خود فعل ہے. جی بیٹا یہ تھے ہمارے امدادی افعال. امدادی افعال پہ میں آپ کو اچھا خاصا ایک لمبا لیکچر دے چکی ہوں اور کافی دن لگا کے ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. اگرچہ وہ چیز ہماری ریکارڈنگ میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو امدادی افعال کروا چکی ہوں. اب ہمارا اگلا سوال ہے. اب اسی میں آپ دیکھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ حروف کا استعمال کرنا. اب حروف کیسے استعمال کیے جائیں گے؟ حلال کو کچھ نہیں لگا ہے. حلال آنا. ہلو پیارے بچوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اسکرین پہ کوئی چیز تھوڑا سا آؤٹ ہوئی ہے. ہلو یس مس. آپ کو آ رہی ہے. چلیں پھر میں بولتی ہوں. آپ کو اسکرین نہیں نظر آ رہی تو اس کو ذرا ہلواتی ہوں. حروف کا استعمال ہے. اب وہ نہ صرف چور ہے بلکہ قاتل بھی ہے. اب بلکہ، تو جوں جوں، اگرچہ، حالانکہ، چنانچہ ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں. اب جوں جوں کا ہم جملہ کیا بنائیں گے؟ جوں جوں ہم پہاڑ پہ چڑھتے گئے تو سردی زیادہ ہوتی گئی. جوں جوں ہم محنت کرتے گئے تو ہماری زندگی آسان ہوتی گئی. اب جیسے جیسے ویسے ویسے آپ نے ایک ہی جملے میں دو لفظ لگانے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ جیسے جیسے ہم جدوجہد کرتے گئے ویسے ویسے ملک کی مشکلیں آسان ہوتی گئی. اب چونکہ اور اس لیے، چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے کالج نہ آ سکا، چونکہ کرونا تھا اس لیے چھٹیاں ہو گئیں، چونکہ حکومت کے خزانے میں کوئی پیسہ نہیں تھا اس لیے عوام کی معاشی حالت نہ سدھر سکی. اب یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جانی چاہیے. جوں جوں، تو جیسے جیسے ویسے ویسے آپ نے ایک فکر میں کس طرح استعمال کرنا ہے. اب آپ کو، اور یہ کافی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے بیٹا، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بیٹا کہانی ہماری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے افعال، امدادی افعال بھی ہو گئے، حروف بھی ہو گئے، وضاحت بھی ہو گئی. باقی ایکسرسائز آپ لوگوں نے ریڈ کی ہے. اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کروا دیتی ہوں. غلام، اچھا جی، آج آپ ایک خط دیکھیے کہ اس میں آج میں آپ کو اگلا، یہ آج ماشاءاللہ سے یوم عرفہ ہے. بیٹے اس کا ایک کوشچن ہمارا اب نیچے دیکھیے ایکسرسائز میں آپ کو نظر آ رہا ہے. مضمون. مضمون ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں. آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی ٹاپک کو لیتے ہیں، جیسے ہم نے کل یا پرسوں
مسجد کی اہمیت کے بارے میں مضمون کیا تھا. مضمون کی عام طور پر ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. یہ میں آپ کو اس کا اسکیچ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ جو ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کا تعارف کرواتے ہیں. وہ ہے کیا, مسجد کیا ہے, کون سی جگہ ہے, وہاں ہم کیا کرتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک پہ کریں گے آپ اس کو لکھ لیں. آج آپ کا مضمون کا ٹاپک ہے عید قربان یا عید الاضحیٰ یا حج مسلمان کی زندگی. آپ کسی بھی حوالے سے کریں, حج کا ذکر کریں, عید الاضحیٰ کا کریں. اب آپ اس میں کیا بتائیں گے, یہ قدر مختصر لیکن جامع. جامع سے مراد ہوتا ہے کہ آپ اس کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ آپ کی نظر سے ہٹنا نہیں چاہیے. کیونکہ عام طور پر ہم روزمرہ کی زبان میں لکھتے ہیں اور مضمون لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھے اور صاف شستہ زبان استعمال کرے, اور موضوع کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. اب ایسا نہیں سوال گندم جواب چنا, ہم ایسی بات کریں کہ ہم پوچھ تو کسی اور چیز کے بارے میں رہے ہیں, ہم کہیں اور ہی پہنچے ہوں, تو یہ اچھا تاثر نہیں پیش کرتا. اب آج جو مضمون میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. آپ نے اس پہ ریڈ کرنا ہے, پھر ہم اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک ویو بھی دے دیتی ہوں, آپ لوگوں کو لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ بچوں کو رہنمائی کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے. آب زمزم, آپ یہ 3-4 ٹاپک نوٹ کیجیے. آب زمزم, عید الاضحیٰ, کی مسلمانوں کی زندگی میں اہمیت. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم اس کو کس طرح سٹارٹ کریں گے؟ کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا, کوئی بات, جیسے میں نے پرسوں ایک اگزامپل دی تھی. بیٹا غلط ہی بولیے, کوشش تو کیجیے, درستگی آپ کی میں کرواؤں گی. کوئی بھی بچی بول نہیں رہی ہے. خیریت؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس, بولا تو کیجیے نا. مس دونوں جی جی بولیے. مس ہم نے دونوں مطلب دونوں میں دیکھیے آب زمزم ہے کیا, کیا ہے آب زمزم, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ شفاف یہ پانی ہے نا جو جاری جی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. یہ کیسے جی جاری مس ہوا, یہ کس ہستی سے منسلک, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے. یہ کیسے شروع ہوا کہ جب حضرت مس پہلے یعنی کہ ہم اس کے بارے میں بتائیں گے تھوڑی سی, یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ ہم اس کا واقعہ سارا بتائیں گے. بالکل بالکل یہ بات آپ نے کیا. آپ بتائیں گے کہ اور آب زمزم کیا ہے. آب پانی ہے, زمزم جاری ہو جا. آب جی زمزم, زمزم زمزم کب کہا تھا, سوری جاری نہیں ہو جا. جس وقت حضرت حاجرہ نے دیکھا تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو گیا. اگر اس پانی جی کو انہوں نے کیا کیا, مٹی کو لے کے اس پانی کے گرد چھوٹی سی باڑ بنا دی, آپ ایک جس کو کنارہ بولتے ہیں, اور کہا زمزم زمزم رک جا. یعنی اگر یس وہ پانی, اگر وہ اس کو اس طرح نہ بناتے تو آج جو قیامت تک اس پانی کی روانی ہے. اللہ دیکھیے, ہم یہ سنتے ہیں جی پاکستان میں پانی کم ہو گیا, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ پانی نہیں ہے, دریاؤں میں پانی نہیں ہے, اگلی جو ہے وار وہ پانی پہ ہو سکتی ہے, فلاں معاہدہ ہے. پانی آپ کے لیے زندگی ہے. پانی سے پھول پھل پودے انسان, حتیٰ کہ پانی سے آپ کی پاکیزگی ہے. وضو آپ کرتے ہیں, آپ غسل کرتے ہیں, مردے کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ مردے سے ہٹ کے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ ناپاک ہے, اس کو پاک کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے بہتا ہوا پانی ویسے بھی روانی میں, تو یہ لیکن یہ پانی مختلف ہے. یہ پانی اس لیے ہے کہ جب وہ پیاسے
اس پورے واقعے کو آپ دیکھیں گے کس طرح حضرت ہاجرہ کو جو تھا وہ چھوڑ گئے بیابان. ان کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل تھے. کس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور دیکھیے اصل میں یہ واقعہ بنے گا عید الاضحیٰ جب آپ بیان کریں گے تو آپ وہ پورا واقعہ بتائیں گے کس طرح حضرت ابراہیم پہلے اول تو ان کا بیٹا ہی بڑھاپے کی اولاد تھا اللہ تعالیٰ نے دیا. اور دیکھیے جب ایک تو بیٹا اور وہ بھی بڑی دیر کے بعد آپ کے ہاں ہوا، اور حضرت حاجر کی اچھی خاصی ایج تھی. کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو جنگل میں نہیں چھوڑ کے جائے گا، لیکن اللہ نے حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ آپ اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ آئیے، اور وہ بھی بچہ بھی شیر خر بچہ جہاں پہ صحرا ہے، بیابان ہے، کچھ نہیں ہے. جب وہ چھوڑ کے آئے تو ان کی بھی اولاد تھی، وہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ میاں میں، لیکن نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے انبیاء نے، ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے نبیوں نے یعنی اللہ کے حکم پر سر بات ہے اطاعت کی، بات ہے فرما برداری کی، بات ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا جائے. آج ہم سوال کرتے ہیں کیا، کیوں، کب، کیسے. بیٹے یہاں پہ آ کے تو ہم کفر کی حدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. خدا نے حکم دیا، ہم نے اس پہ سر جھکا دیا، وہ چھوڑ آئے. وہاں چشمہ جاری ہو گیا. جب چشمہ جاری ہوا وہ ایک صحرا تھا، لوگ آتے جاتے تھے، کسی کو نہیں ملتا تھا. جہاں پہ پانی ہوگا وہاں پہ درخت بھی اگے گا، جب درخت اگے گا لوگ سائے میں بھی بیٹھیں گے. ہوتے ہوتے لوگ جب قافلے وہاں سے گزرنے لگے تو وہ ایک باقاعدہ جگہ آباد ہوگی. پھر اس جگہ پہ اللہ کے حکم سے یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں اس کے لیے حالات، واقعات، وسائل، جیسے کہ آپ کو پہلے بتاتی ہوں یہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. یہ دنیا اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں لانا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، انہوں نے اپنے رب کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانا تھا. اب ڈائریکٹ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زمین پہ اتار دیا. دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں جی فلاں کا دادا، دادے کا دادا، ایک شجرہ نسب چلتا ہے. تو اب یہ شجرہ کہاں سے چل رہا؟ آدم اور حوا سے. جب ہوتے 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 دنیا آگے بڑھی، پہلا قتل ہوا، آبادی بڑھی، قوموں نے، عاد نے، سمود نے، لوط نے، ہود، تمام قوموں نے نافرمانیاں کی، ان پر عذاب آئے. پھر اللہ نے ان کی دعائیں بھی قبول کی. ان سب کے بعد جب یہ سلسلہ چلتے چلتے رہے، حضرت ابراہیم یعنی حضرت اسحاق حضرت ابراہیم پر پہنچا. پھر ان کی اولادوں کا وسیلہ بنایا، اللہ کا گھر آباد ہوا. اب دیکھیے اس کی پوری ہسٹری آپ نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے حضرت ہاجرہ کا بتائیں گی، حضرت اسماعیل کا بتائیں گی، کس طرح وہ پیدا ہوئے، کس طرح انہوں نے ایڑیاں ماری، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اس کا بتائیں گی. پھر آپ عید الاضحیٰ میں تھوڑا آگے چلیں گی. پھر اللہ کا گھر تعمیر ہوا. جب گھر تعمیر ہوا آپ نے یہ بڑے عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا تو یہ جو حجر اسود کو نصب کرنے کا تھا، جھگڑے کو کیسے ختم کیا کہ تمام ایک چادر بچھا دی اور اس کے درمیان حجر اسود رکھ دیا، اور سارے قبیلوں کے لوگ اس چادر کو اٹھائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کیا. پھر آپ وہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان ہے جہاں پر 2 رکعت مسلمان نماز پڑھتے ہیں. پھر کعبہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے چاروں کونوں کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کو ایک ہسٹری ملتی ہے. آپ کو ملتزم، آپ کو حجر اسود، آپ کو رکن یمانی، پھر آپ کو وہ جو جگہ ہے جہاں پہ رحمت کا پرنالہ ہے. یعنی یہ پوری ایک ہسٹری ہے. حاجی صرف یہ نہیں، عمرہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی دعائیں قبول کروانے. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب مال شخص پر فرض کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھے اپنے بندوں کو دیا بھی اور ان کو طریقہ بتایا. یہ شکرانے کا طریقہ ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. مسلمان کس طرح ایک نیت کرتے ہیں. دیکھیے روزوں میں آپ جسمانی طور پر جو ہے وہ روزہ رکھ کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جس کا مال اتنا ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، پھر صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے. حج کے لیے آپ اپنے مال میں سے قربانی دیتے ہیں، اور جو لوگ بہت زیادہ استطاعت رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں. حج کر کے وہ وہاں پہ عمرہ کرتے ہیں، وہاں پر وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں، مسجد مزدلفہ میں جاتے ہیں، منا میں جاتے ہیں. یعنی یہ تمام ارکان کس نے بتائے ہمیں؟ یہ
حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، اور آپ کا آخری خطبہ حجۃ الوداع، جس میں انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا. اور پھر انگلی اٹھا کے کہا اے اللہ گواہ رہنا، میں نے یہ بات ان تک پہنچا دی، جس میں وہ 10-12 پوائنٹ بتائے. سود تم پر حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت کرو، عورتیں مردوں کی مرد، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے پوری زندگی کا مقصد، پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل ہمارے سامنے رکھ دیا. اور پھر کہا کہ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کہ کوئی بھی جو ہے نا فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے. یہ وہ تمام باتیں ہیں. جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، جہاں پہ آدم اور حوا جب بچھڑ گئے اور انہوں نے دعا کی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے دین اور دنیا کی بھلائی دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہمیں معاف کر دے، تو نے اگر معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حج کا رکن ہے، پھر حجۃ الوداع ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ آپ طواف زیارہ کرتے ہیں، طواف وداع کرتے ہیں، آپ وہاں قربانی کرتے ہیں، اور سب پھر آپ وہ شعر پڑھتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی کہ بادشاہ، امیر، غریب، فقیر سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب. اور سفید لباس کیوں پہنتے ہیں؟ سب اپنے آپ کو مردہ تصور کرتے ہیں. ایک مردے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کا نفس مر جاتا ہے، اس کی انا، اس کی ضد، اس کا حسد، اس کا غرور، اس کا تکبر. یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ گوشت نہیں ہے، یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے. یہ ہمیں لوگوں کے احساسات کو، جذبات کو سمجھ. اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب برابر ہو جاؤ حج کے مقام پر، ایک دوسرے کا خیال رکھو. تو اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو اپنے ہاں قبولیت کا شرف بخشے. اب ہم لوگ جو حج پہ نہیں جا پاتے، ہم پر یہ واجب ہے کہ آج کے دن، آج یوم الحج ہے، آج کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ہم کہتے ہیں کہ 27ویں کو شب قدر کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارا حساب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں رزق دے رہے ہیں. آج وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر آئے ہوئے ہیں. ہمارے عرش، اللہ کا عرش جو ہے، اللہ کا تخت جو ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. عصر سے مغرب تک، آج کے دن عصر سے مغرب تک کی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ہمیں پتا چلے جی کھاڑی پہ سیل لگی ہے، فلاں جگہ سیل لگی ہے، ہم بھاگے جاتے ہیں. آج ہمیں پتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی کہ اے مسلمان آجا میرے دربار میں، آجا میرے سامنے. ہم نے بہت غلطیاں کی، خطائیں کی، جھوٹ بولے، چوری، غیبت، زنا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بھی اسی دنیا میں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے. انسان زندوں میں اور مردوں میں جو فرق ہے وہ یہی ہے، غلطی. انسان خطا کا پتلا تو ہے، لیکن اپنی غلطی پر نادم ہونا، توبہ استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کائنات میں ایک مومن کی آنکھ سے گزرا ہوا وہ آنسو جو توبہ کا ہو، جو میری یاد میں ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان تم دنیا میں بھیجو گے، یہ فساد پھیلائے گا، یہ قتل کرے گا. کہا نہیں، یہ انسان عبادت بھی کرے گا، یہ دوسروں کا خیال بھی رکھے گا. اگر یہ دنیا میں یہ چیزیں باقی نہ رہیں تو یہ دنیا تباہ ہو جائے. اب عید الاضحیٰ بظاہر ایک لفظ ہے، قربانی. کس طرح ایک بچے نے اپنے باپ کی بات کو مانا، کس طرح کہا. پھر وہ جمعرات کو اگر آپ دیکھیے، پہلے ایک شیطان آیا تو کہا، اس بچے نے کنکری اور ڈھیلا اٹھایا اور شیطان کو مارا، اس کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے. پھر آگے جائیں، پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا جان کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ تمہیں دھوکے سے لے کے جا رہے ہیں. تمہیں تب اس چھوٹے سے آج آپ کسی بچے کو گئے تیرا باپ تجھے اس لیے لے کے جا رہا تو کل یہ تو میرا باپ ہی نہیں، یہ تو فلاں. وہ بچہ جس کو پیغمبری تھی، حضرت اسماعیل، ذبیح اللہ کا لفظ ملا. تو اللہ تعالیٰ پھر چھری جب گردن پہ رکھی تو اس وقت شیطان نے کہا کہ تو نے کہا نہیں، اپنے باپ سے کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں میں آپ کو یہ کام کرتے ہوئے. اور بیوی کو بھی یہ پتا تھا، لیکن
بیوی نے, بیٹے نے الرضائے الہی کے آگے سر جھکا دیا. اور یہی ایمان ہے, یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے جی یہ کام کرے, تو ہم اس میں کیا, کیوں, کب, کیسے دیکھنے کے مجاز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد الرسول, محمد اللہ کے رسول ہے. جو ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ ہی آئے گا. ختم نبوت اسی کو کہا جاتا ہے. تو ہم جو اپنے دین میں مختلف باتیں سنتے بھی ہیں, ہل بھی جاتے ہیں, دل ڈگمگا بھی جاتا ہے, تو ہمارے ایمان نے, ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے ایک مکمل اور جامع کتاب قرآن کی شکل میں دی جو کلام الہی ہے. ہم تو وہ خوش قسمت امت ہے, ہمیں اپنی نبی کی امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے. ہمارے لیے کتاب اللہ کی ہے, اللہ کا گھر ہے. آج ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو اللہ کے گھر جا سکتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کسی بادشاہ سے ملنا ہے, کسی سے ملنا ہے, تو آپ کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے. بادشاہ حضور فلاں جگہ پہ ہیں, وزیر فلاں جگہ پہ ہے, سیکٹری سے ملے. اللہ سے ملنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو کیجئے, مصلی بچھائیے اور اللہ سے ملاقات کر لیجئے. سب سے آسان ملاقات اللہ سے. اور آپ اگر تو اللہ سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے, کسی کو تو آپ رشوت دیں گے, کسی کو آپ سفارش دلوائیں گے, پھر بھی ہو یا نہ ہو, اللہ کو صرف آپ اللہ کے احکامات کو مانیے, پاک صاف ہو کے اس کے دربار میں بیٹھ جائیے. اللہ رب العزت آپ کی ساری مرادیں پوری کر دیں, بلکہ آپ کے کہے بغیر آپ کے دل کے رازوں کو جان لیتا ہے. تو کیا ہم اس کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. یہ ہے ہمارے عید الاضحیٰ کا مقصد. قربانی یا گوشت اس کا مقصد نہیں ہے, اس کا مقصد اثار ہے, قربانی ہے, اطاعت ہے, فرما برداری ہے, رواداری ہے, محبت ہے, ماں باپ کی تعظیم ہے, اپنے رب کی عبادت ہے, ربوبیت ہے, ماں بچے کا پیار ہے, انسان کے خلوص کا اثر ہے. کیا آپ صدق کے دل سے کوئی بھی کام کیجئے, وہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو جنگلوں میں, پہاڑوں میں, بیابانوں میں پھول کھلا دیتا ہے, آگ لگا دیتا ہے. تو عید الاضحیٰ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ عید الاضحیٰ, عید قربان کیا ہے ہم نے. اور دیکھیے مسلمان وہ واحد امت ہے, ان کے سال کا آغاز بھی قربانی مانگتا ہے, ان کے سال کا اختتام بھی قربانی مانگتا ہے. محرم الحرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے, گوشہ رسول کی فاطمۃ الزہرا کے پھول جو ہیں, ان کی جانوں کے نذرانے, ان کی شہادت. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام قبول کیا ہے, دین اسلام کو اپنایا ہے. دین اسلام فطرت کا دین ہے, اللہ پر, اس کے نبی پر, کتابوں پر ہم ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, ہم بتاتے ہیں میں ایمان لایا اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت کے دن پر. یہ تمام باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہم جب کوئی مضمون لکھتے ہیں تو ہمیں اس لفظ کا بھی پتہ ہو, اس کی ڈیفینیشن پتہ ہو, اس کی ہسٹری پتہ ہو, وہ کیوں ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے دنیا میں ہمیں 1400 سال میں الہامی کتابوں کا آنا, عذابوں کا آنا, معجزات کا آنا, یہ سب ہمارے لیے نصیحت ہے, یہ سب ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے, ہمارے لیے ایک نمودہ ہے کہ ہم راہ ہدایت پا لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, آپ تمام قصص الانبیاء کو ذرا پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا. ان پر آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے, یا یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ہی زندگی کا بندوں کے ساتھ رابطہ ہے. کبھی وہ دے کے آزماتا ہے تو کبھی چھین کے آزماتا ہے. کیونکہ جس طرح ایک ماں کبھی سختی کرتی ہے, کبھی نرمی کرتی ہے, اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ تمام معاملات میں واضح ہیں, اور وہ بندوں کو بتاتے ہیں. کبھی تو ہماری ڈور ڈھیلی کر دی جاتی ہے, کبھی کھینچ لی جاتی ہے. تو یہ ساری یہ چیزیں جو ہے, جب آپ نے مضمون لکھنا ہے عید الاضحیٰ پر, تو آپ نے بتانا ہے کس دن کیا ہوتا ہے, منا میں کب جاتے ہیں, حج کا دن کون سا ہے, 9ویں 10ویں محرم, یہ ساری آپ نے ڈیٹیل لکھنی. Now is it clear? ہیلو, Yes, miss. آپ کچھ Yes, miss. اسکیچ مائنڈ میں پڑا ہے؟
یہ ساری باتیں لکھنی ہیں آپ نے، لیکن اس کو ترتیب دینا ہے. پہلے اس کے ٹاپک کو بتانا ہے، پھر ہسٹری کو بتانا ہے، پھر اس واقعے کو بتانا ہے، پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا، پھر وہ شیطان والا پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہاں پہ ان کی جگہ پر ایک میڈھا جس کو بھیڑ کہتے ہیں وہ آ گئی. کیونکہ اگر آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنی پیاری چیز، تو ان کے لیے سب سے پیاری اور قیمتی چیز کیا تھی؟ ان کا بیٹا. ہم مسلمان کیا ہے، ہم سے پوچھا جائے تو ہم پیاری چیز کو چھپا دیں گے اور جو گندی والی چیز کہیں گے یہ پیاری ہے. کس کو دھوکہ دیں گے؟ اس کو جس نے ہمیں پیدا کیا. تو پھر یہ روایت چلی کہ کس طریقے سے مسلمان اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کرتے ہیں. کیوں؟ چھری کس پہ پھیری جاتی ہے؟ بکرے پہ تو پھیری جاتی ہے. بکرا کس سے آتا ہے؟ پیسوں سے. پیسہ آپ کی ہوس لالچ کو ختم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن آپ کی ضد، انا، حسد، تکبر پہ چھری پھیر دو. آپ جب وہ کر لیتے ہیں تو آپ وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن سے نہیں ملتے، وہ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ بلاتے بھی نہیں ہیں، غریب آپ سب کو دیتے ہیں، سب کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. اب آپ حج کے موقع پہ دیکھیے نا، سب کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. ہر مسلمان یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ آواز بلند کرتا ہے اور بتاتا ہے میں آپ اب یہاں کلاس لے رہی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ مس میری اٹینڈنس لگا دیں، مس میری اٹینڈنس لگا دیں، کبھی ہاتھ کھڑا کرتی ہیں. لیکن اللہ کے ہاں ہم وہاں جا کے یہ اپنی حاضری ظاہر کرتے ہیں. لبیک لبیک، ہم کہتے ہیں حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں. حاضر ہیں صرف وجود نہیں، حاضر ہے ہم دل سے، دماغ سے. آپ یہاں پہ جی برانڈز پہنے جا رہے ہیں، وہاں اللہ نے سب کا ایک لباس کر دیا. کہ یہ نہیں ہے کہ جی کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو وہ تخت پہ چڑھ جائے، کوئی کرسی پہ بیٹھ جائے، نہیں، سب ایک ہی صف میں آ جاؤ. تو یہ ہے حج. آج کے دن کی بہت زیادہ افادیت ہے. اب میں امید کرتی ہوں کہ آج کے دن آپ سب بچے بھی اس مضمون کو بھی پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اگر نہیں بھی پڑھے تو کم سے کم دعا مانگتے رہیے. اپنے والدین کے لیے مانگیے، اپنے بزرگوں کے لیے مانگیے، اپنے استادوں کے لیے مانگیے، اپنے اہل محلہ کے لیے مانگیے. زندگی میں کوئی بھی شخص آپ سے ملا اس کے لیے دعا کیجیے، اور اللہ آپ لوگوں کی دعا قبول کرنے والا ہے. تو کیا میں یہ امید کروں کہ آج آپ نوافل پڑھ کے تکبیرات کی تسبیح کر کے تو یہ دعا مانگیں گے. آواز ویسے کسی کی نہیں آئی کہ ہاں ہم کریں گے؟ یس مس. صرف ایک، باقی بھی اگر نہیں بھی دل کر رہا تو تھوڑی سی کر لیں. جی اب یہ ہمارا ایسے ہو گیا عید الاضحیٰ کا. کافی ہے یا اور کچھ کروا دوں؟ جی بیٹا. مس کافی ہے. کافی ہے. جی بیٹا پھر انشاءاللہ اس کو کر لیجئے گا پہلی فتح کو. ہمارا یہ سلیبس آیا بیٹے، آپ لوگ کی اٹینڈنس ہونی ہے، ٹھیک ہے جی مس. جی. آپ نے یہ مضمون کرنا ہے، پہلی فتح کا خلاصہ کرنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے. پھر ہم انشاءاللہ شیخ غلام حمدانی مصطفی اور باقی چیزیں کریں گے. اور آپ نے خط جو ہے وہ کرنا ہے، خط نوٹ کر لیجئے، اور آپ کو جو میں نے ابھی تک کروایا ہے اس سب کی ریڈنگ اچھی طرح کیجئے گا. پھر ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. خط آپ کریں گے. ٹریفک کی تیز رفتاری کا میں آپ کو کروا چکی ہوں. اب آپ کر لیجئے سگریٹ نوشی کے نقصانات، یعنی آپ اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط لکھیں گی اور بتائیں گی کہ آج کل جو ہے اس کی تشہیر پر پابندی لگا دی جائے. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں بھی آپ کو رنگ رنگ کے ایڈز ملتے ہیں، اخبارات میں بھی ملتے ہیں. تو آپ اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط لکھیں گی کہ جی آج کل ذرائع ابلاغ کا دور ہے اور اس طریقے سے. تو آپ نے سگریٹ نوشی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے اور اس کی تشہیر کو روکنے کے لیے اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط. ٹھیک ہے، آپ کا ایسے ہو گیا، آپ کا لیٹر ہو گیا، اور آپ کی ایکسرسائز خلاصاری ہو گیا. اس کو اچھی طرح کیجیے گا. اور اب آپ اپنی مجھے اٹینڈنس دے دیجیے. جو بچے رہ گئے ہوں جن کا آف ہو جاتا ہے وہ مجھے بھیج دیا کیجیے، میں وہ لگا لیتی ہوں.
جی پیارے بچوں بولیے گا. مہرین عابد. present miss. بیٹے رول نمبر بول دیا کرو. 689. 689. جی مہرین 9. ٹھیک ہو گیا. لائبہ یعقوب. present جی بیٹا بول. 626 626. یس. 620 نیکسٹ فاطمہ عبید اللہ. present 707 707. 7 ٹھیک ہے بیٹا. آپ بولیے. ایمان ساجد. present 671. ایمان. 671 جی. yes miss اقصی شیر. 632 جی بیٹا. عریشہ جمیل. 614. اوکے بیٹا. طیبہ اجاز. طیبہ اجاز. گڈ. عریشہ نے تو اپنا رول نمبر لکھ بھی دیا. طیبہ اجاز بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. اور جو بچے رہ گئے ہوں وہ مجھے سینڈ کر دیجئے گا, میں لگا دوں گی. کام کو اچھی طرح کیجئے. اوکے جی, اللہ حافظ.